بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں، انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی کسی سے غلطی ہوئی تو انہوں نے بس کس کے ایک لگا دینی ہوتی ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی گندی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان سے بھی 2-4 ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتے بلکہ انہیں عادت پڑ جاتی ہے۔ دوسروں کو ستا کر، دوسروں کو تکلیف دے کر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا گدھا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو اور دوسرے بزرگ گدھوں کو دیکھتا کہ جب کوئی ان کو تنگ کرتا تو وہ غصے سے گھما کر اپنی ٹانگ اسے مارتے اور وہ بیچارہ اچھل کر دور جا گرتا۔ یہ سب دیکھ کر وہ گدھا بڑا انجوائے کرتے کرتے وقت گزرتا گیا اور وہ چھوٹا گدھا جوان ہو گیا، اور اب 1-2 مرتبہ اسے کسی نے ستایا تو اس نے گھما کر ٹانگ ماری، اور جب ٹانگ کھانے والا درد سے چیخا، شور مچایا تو اس نے بہت انجوائے کیا، اور اب اسے یہ سین انجوائے کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ کسی نہ کسی جانور کو، کسی نہ کسی چھوٹے جانور کو اپنے پاس بلاتا، اسے باتوں میں لگاتا، اور جب اسے غافل پاتا تو گھما کر ٹانگ دے مارتا۔ وہ بیچارہ اچھلتا ہوا دور جا گرتا، چیختا چلاتا اور گدھا خوش ہوتا۔ اس حرکت کا علم لومڑی کو بھی ہوا۔ وہ گدھے کی اصلیت دیکھنے کے لیے گدھے کے پاس آئی اور جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک خرگوش پھدکتا ہوا ادھر آ نکلا۔ گدھے نے بڑے پیار سے خرگوش کو اپنے پاس بلایا، کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، اور جب اسے غافل پایا تو زور سے ٹانگ مار دی۔ وہ بیچارہ چھوٹا سا خرگوش بھاری بھرکم گدھے کی ٹانگ کھا کر گیند کی طرح اچھل کر دور جا گرا۔ پسلیاں ٹوٹیں اور وہ درد سے بری طرح تڑپنے لگا، کراہنے لگا۔ اپنی اس شرارت سے گدھا بہت خوش ہوا اور زوردار ٹھٹھا لگاتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ لومڑی کو یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ اسے خرگوش کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس گدھے کو روکا نہ گیا تو یہ زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ لومڑی ساری رات سوچتی رہی، آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی اور وہ دوسرے دن گدھے کے پاس آئی۔ گدھے نے لومڑی کو دیکھ کر بڑے پیار سے کہا، آؤ بہن، میرے پاس آؤ، بہت دنوں بعد ملے ہیں، تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں۔ لومڑی آخر لومڑی ٹھہری۔ وہ مکارا لومڑی اس کی مکاری میں بھلا کیسے آتی؟ وہ اس کی جھانسا دے کر دلتی مارنے والی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ گدھے کی بات سنتے ہی وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے مسکرائی اور دل میں سوچا، کم بخت، تو مجھے کیا سکھاتا ہے؟ میں خود تجھے آج ایسا سبق دوں گی کہ زندگی بھر کے لیے اپنی یہ دلتی مارنے کی عادت بھول جائے گا، اور تیری اس بری عادت سے دوسرے کمزور جانوروں کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ لومڑی مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، میرے پیارے گدھے بھیا، میں بہت دور سے آ رہی ہوں اور بہت تھکی ہوئی ہوں، مہربانی کر کے تم ہی اپنی بہن کے پاس آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر لومڑی نے لڑکھڑاتے ڈگمگاتے قدموں سے چل کر سہارا لینے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط اور بڑے پتھر سے جا کر ٹیک لگا لی۔ لومڑی کی بات سنتے ہی اپنی شرارتی کامیابی کا خیال سے گدھے کا سینہ پھول گیا اور ہونٹوں پر پیار بھری مسکراہٹ لیے وہ جلدی سے لومڑی کے پاس آ گیا۔ لومڑی کو غافل کرنے کے لیے کچھ دیر تک وہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا، پھر عادت کے مطابق اس نے اچانک ٹانگ مارنے کے لیے اپنی پوری قوت سے لومڑی کی طرف گھمائی۔ اس حملے کے لیے لومڑی پہلے سے تیار تھی۔ گدھے کے پیر اٹھاتے ہی وہ تیزی سے پتھر سے ہٹ گئی اور گدھے کی زوردار دلتی ٹھیک پتھر پر پڑی۔ تو پھر تو ظاہر ہے کہ پتھر تو ٹوٹنے سے رہا، البتہ
गधे की पाँव की हड्डी जरूर टूट गई और वह जमीन पर ढेर हो गया और बुरी तरह तड़पने और चीखने लगा। लोमड़ी ने जोरदार कहका लगाया और बड़े ही शरारती लहजे में बोली, क्यों गधे भैया, तबीयत कैसी है? अपनी बहन के साथ शरारत करते हुए तुम शायद ये भूल गए थे कि तुम्हारी ये बहन पूरे जंगल की सबसे बड़ी मक्कारा है। अब उम्मीद है कि तुम किसी से शरारत करने का सोचोगे भी नहीं। तो नाजरीन, गधे के साथ एक ना एक दिन ऐसा होना ही था, क्योंकि बेशक ऐसी कहानियां मिसाल दलील के लिए तख्लीक की जाती हैं, लेकिन हकीकत में इंसानों में भी ऐसी मखलूक पाई जाती है। लेकिन मेरे अल्लाह ताला ने कुछ गुनाह हैं जिनकी जजा और सज़ा रोज़े महशर पर छोड़ रखी है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसे मेरे अल्लाह ने मकाफ़ात अमल का नाम दिया है, जिनकी सज़ा इस दुनिया में भी ज़रूर मिलती है। उनमें एक जुल्म और दूसरा जिना है, और जुल्म जब भी कोई करता है अपने से कमज़ोर पर ही करता है। अमीर पर अगर कोई जुल्म करेगा तो बड़े से बड़े अफसर के पास वो जाएगा, बड़े से बड़ा वकील करेगा, लेकिन जब जुल्म गरीब पर होता है तो उसने बस अपने खुदा के आगे फरियाद करनी होती है। उसने मदद के लिए बस अपने रब को पुकारना होता है, और जब अल्लाह ताला जलाल में आ जाए तो उधर से ऐसे ही किसी शक्ल में मदद पहुंचती है जैसे इधर लोमड़ी पहुंची। तो नाजरीन, बस कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचे, और खुश रहें, आबाद रहें, और रब्बे कायनात आपको अर्श और फर्श दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।